تھا اس کی ذات کی انتہا کیا ہوتا. تو میں تو کہتا ہوں یہ ساتھ میں دیا کرو کہ جبریل تو اتنی شان والا ہے. کتنی شان ہے دیکھو نا, وہ کم شان ہے. تو آدم اگر یہ عرض کرے کہ اے بارلا مجھے وہ غلامی بخش دے جس سے میری اوقات مجھے پتہ چل جائے, میری حقیقت مجھ پہ آشکارا ہو جائے, تاکہ میں محرومیوں سے نکل کر وہ تیرا ہی نام لیتا. ایمان سے یہ محروم ہے ہی نہیں. یہ انہوں نے کہا تھا نا, وہ کیا کہا تھا کہ وہ بری کیفیت آتی ہے, کیا آپ نے کہا, میں نے کہا برا حال. تو برا حال تو ہوتا ہی نہیں ہے. ناشناسائی برا حال ہے, شناسائی ہو تو برا حال کیسے ہوگا؟ کیا وہ برا حال ہوگا جو مسجود ملائک ہوگا وہ اس کا برا حال ہو سکتا ہے؟ وہ تو برے حال سے ہی کرنے والا ہوتا ہے. حقائق ہو جائے یہ برا حال اس پہ ہوتا ہی نہیں. برا حال نشان نہیں کر رہا ہے کہ اس نے اپنے اصل حال کو پایا. ماں سے بڑے بڑے جبوں والے بندے, بڑے بڑے اماموں والے بندے, بڑے بڑے اعلیٰ ڈریس والے بندے جب مجھے کہتے ہیں میں فلاں کام جا رہا ہوں میرے لیے دعا کر, میرا اسی وقت دل ٹوٹ جاتا. میں کہتا ہے کام کی دعا کیا کروانی ہے, جو اس کو قبول ہے تو ہو جائے, تاکہ میں تیرے اس لیول کی تیری شناخت کر. اب دیکھو نا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کی کوئی شناخت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ دل کسی ماس سے شناسا ہی نہیں. صحیح نہیں کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کوئی اور چیز ہوگی ماسوا اللہ اور لائٹ آ گئی. دیکھو نا آقا دو عالم سے کیونکہ وہ قلب اطہر تو تطہیر کرنے والا ہے, جو تطہیر ہونے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں؟ ساری کائنات جو خربوں میں ہو رہی ہے امت آپ وہ جتنے مرضی سجدے کر, مگر ہم پہ تو میرا مجھے کیا ملے گا سجود میں کہ میں وہ سنماش نہ, میرا دل تو ہے سنماش. میرے دل میں تو کوئی ماسوا کی رمق ہو سکتی ہے, مگر آقا دو عالم صاحب کے قلب اطہر میں تو ماسوا کی کوئی رمق نہیں ہے. تو جو سراپا ایسے جلوائے محبوب میں مدن سجدہ ہوگا, وہ دوسرا سجدہ کیسے آپ کے ساتھ مل سکتا؟ اسی طرح صوفیہ کرام کے دل جو ماسوا سے پاک کر دیے گئے ہوتے ہیں, ان کے سجدے, ان کے پیچھے کیے ہوئے سجدے بھی بڑی لاج رکھتے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیے ہوئے سجدے بھی بڑی شان رکھتے ہیں. ایمان سے وہ شان رکھتے ہیں. مجھے ایک تھے جعلی پیر, وہ نا مطلب باتوں سے پتہ چل جاتا ہے جعلی کون تھا اصلی کون. جعلی جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنی بڑائی کرتا ہے, اور جو اصلی ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی بڑائی, وہ اپنی کبھی شان نہیں بتاتا, کیونکہ وہ شان میں اتنا پر ہوتا ہے کہ اس کو کسی اور کی شان بڑھانے کی محتاجی نہیں ہوتی. سمجھ آئیے, جو پر ہو اس کو کچھ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو کچھ نہیں ہوتے انہیں ہر وقت اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش ہوتی. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں مجھے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے, تاکہ میرے شر, اور پھر کہتے تاکہ میرے شر سے دنیا محفوظ ہے. اندازہ کرو کہ میرے شر سے دنیا محفوظ رہے تو میں تنہا, آپ چھپ کے رہے ساری ہو جاتی چھپ کے. جس دن وصال ہوا نا 70,000 لوگوں کی خواب میں آقا دو عالم سلام تشریف لائے. آپ استقبال کے لیے جا رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہاں تشریف لائے؟ بھئی ذنون مصری آ رہے ہیں, ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. اور جب جنازہ جا رہا تھا تو پرندوں نے پر جوڑ کے آپس میں ایسے گول بنایا, سایہ کیا ہوا تھا. پھر لوگوں کو پتا چلا
آمنہ تجھے کیا خبر کہ وہ نہ حلیمہ تجھے کیا خبر کہ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا اے مصر کی گلیوں جو تم میں وہ پھرتا رہا جنون مصری وہ کون تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب تھا کہ 70,000 لوگوں کی خواب میں آ کے دواروں سے مشاہدے ہوتے ہیں وہ بھاگے ہوں گے نہیں جنازہ پڑھنے وہ رہے ہوں گے جنازے سے آ کے دواروں سے کرنے والی کی ہے تو وہ بھلا رہنے والے تھے پھر پرندوں نے ایسے جنازے کے اوپر پر جوڑ کے سایہ کیا تو وہ چونکہ محتاج نہیں ہوتے شان کے اس لیے انہیں کسی سے شان اتار لینی نہیں ہوتی وہ چپ وہ جعلی پیر جو تھے نا اس سے میرے بیٹھے ہوئے کسی نے فتویٰ پوچھا وہ کہ جی ہمارا مولوی صاحب تھا پہلے سلام پڑھتا تھا اب سلام پڑھنے سے ہٹ گیا ہے تو بتاؤ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہے نا جی جگہ خدا رائے اللہ نے انہیں جگہوں سے نجات ایمان سے میں کیا دکھ کا اظہار کروں کہ دین کی روح مشق کر رہا موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے 200 سال عمر پائی ایک نیکی نہیں کی لوگوں نے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کو جنازہ پڑھنے کی بجائے روڑی پہ پھینک